حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں قید تھے۔ ان کا جو داروغہ تھا، جو چوکیدار تھا، وہ ان کی طبیعت سے بہت متاثر تھا، کیونکہ حضرت خبیب بلنگ آدمی تھے، اپنی جو ہے نا وہ عبادت وغیرہ کرتے۔ تو ایک دن حضرت خبیب نے چوکیدار سے کہا کہ مجھ پر ایک احسان کرنا۔ تو چوکیدار نے کہا بتائیں۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو تم بتوں کی نیازیں کرتے ہو نا، کھانے پکاتے ہو، روزانہ تمہارے جو ہے نا یہ چکر ہوتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہو، ایک تو مہربانی کرنی ہے، مجھے وہ کوئی چیز نہیں کھلانی جو غیر اللہ کے نام پر ہو، یہ مہربانی کرنی ہے۔ اگر کھانا نہ دو تو نہ دو، لیکن وہ نہیں دینا۔ تو چوکیدار نے کہا ٹھیک ہے جی۔ بہرحال وہ دن آ پہنچا جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزائے موت دینی تھی۔ بڑا خوبصورت مصرع ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت خبیب کو ایک تختے پر کھڑا کر دیا گیا، اور جو 14 بندے معمور کیے گئے جنہوں نے بیک وقت نیزے ان کے جسم سے پار کرنے تھے۔ حضرت خبیب کو آخری آپشن دیا گیا کہ دین سے پھر جاؤ۔ آپ نے انکار کر دیا، ظاہر ہے۔ پھر ایک آسان ترین جو ہے وہ ان کو چوائس دی گئی، یعنی کافروں کے نزدیک آسان ترین وہ یہ تھی کہ تم صرف ایک بار کہہ دو کہ یہاں جہاں میں کھڑا ہوں نا تختے پہ، اور جس کی وجہ سے کھڑا ہوں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے میری جگہ پہ آج وہ ہوتے، یہ کہہ دو۔ حضرت خبیب مسکرائے، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ موت دینی ہے نا، تو موت دو بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ شرائط کیا رکھ رہے ہو؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ 14 نیزے بالکل ایک ہی وقت میں جسم سے پار ہوئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عمر کے دور میں ایک صحابی تھے، ان کو اچانک جو ہے نا وہ دورہ پڑ جاتا، ان کے ہاتھ پیر ملتے، پانی شانی، وہ پھر ہوش میں آ جاتے۔ ایک دن حضرت عمر نے پوچھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یار یہ تمہارے ساتھ کیا چکر ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں جب غیر مسلم تھا تو میں وہاں پہ موجود تھا جب خبیب کو 14 نیزے جسم میں گھسائے گئے۔ جو ہی وہ منظر مجھے یاد آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ وہ ایسا منظر تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 21 نومبر 2025 ہے، اور اب یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آج تمام دنوں کا سردار وہ جمعہ مبارک ہے۔ اللہ پاک اس جمعے کے صدقے آپ کی دلی مرادیں پوری کرے۔ اللہ پاک جمعے کے صدقے آپ کے بھڑولے غلے سے بھرے رکھے۔ اللہ پاک جمعے کے صدقے آپ لوگوں کی کچن خوراک سے بھرے رکھے۔ کچھ تازہ ترین آپ کے سامنے جو ہے وہ خبریں رکھنی ہیں، اور ایک ویلاگ، لیکن طبیعت خراب ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ نے اگر یاد آ جائے تو دعا کر دینی ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، یاد آ جائے تو دعا کر دینی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دعا جو ہے نا وہ عبادت ہے، بذات خود عبادت ہے، دعا بذات خود عبادت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ کبھی رہ گا نہیں جاتی، یہ لکھ لیں، یہ کبھی رہ گا نہیں جاتی، یہ یا تو پوری کر دی جاتی ہے یا سٹور کر دی جاتی ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا، وقت آنے پہ کریں گے۔ جس طرح سرکاری کام ہوتے ہیں، وقت آنے پہ کریں گے۔ دعائیں کیا کریں لازمی، میرے لیے بے شک نہ کریں، لیکن دعائیں جو ہے وہ کیا کریں، یاد آ جائے تو میرا نام بھی آپ نے لے لینا ہے۔
दरख्वास्त वही है कि पहली दफ़ा क्लिक किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करें, पैगाम पहुंचाएं अपने दोस्तों यारों तक, और जो डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं जो मुझे हर हाल में सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि एक जो वीडियो है उस पर जो है ना वो व्यूज़ आते हैं 20,000 और एक वीडियो है जिस पे व्यूज़ आते हैं 6,000। ये मुझे अपने व्यूअर्स की समझ नहीं आती कि वो नेपाल चले जाते हैं या कहाँ चले जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम जो है वो निकाला करें। ये जुमे के दिन के लिहाज से ये खुसूसी जो है वो रिक्वेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि जब वीडियो आए तो देखें, बाद में देख लें, शाम को देख लें, रात को देख लें। सबसे पहली खबर जो है, जो पाकिस्तान ख़तरनाक जो है ना वो मसले की तरफ बढ़ रहा है, वो ये कि सुहेल खान आफरीदी कल 7वीं दफ़ा आए हैं रावलपिंडी में, अडयाला में आए हैं। उनको फिर चौकी पे रोका गया है, उनकी बहस हुई है पुलिस वालों के साथ। मुख्तसर ये कि उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। अब मेरा सवाल ये है ज़िम्मेदारों से कि कल को सुहेल आफरीदी तांग आमद बजांग आमद कोई एहतजाज करते हैं, एहतजाजी तहरीक चलाते हैं, फिर ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक जत्थे ने इस्लामाबाद पे हमला कर दिया है, चढ़ाई कर दी है। अभी कोई जो है ना इंटेलेक्चुअल, कोई सहाफ़ी, कोई जो है ना इनका टाउट ये नहीं इनको कह रहा कि यार मुलाकात करने दें। यानी आप मुझे बताएं ना, सुहेल खान आफरीदी इमरान खान से मुलाकात करेंगे तो क्या हो जाएगा? गपशप होगी, इमरान कहेंगे इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। लेकिन अलीमा खान वजह बता चुकी हैं कि जी जब तक फील्ड मार्शल का लंडर नहीं हो जाता, लंडर नहीं पड़ जाता ताहयात वाहयात पे और जो है ना वो एक्सटेंशन पे, उस वक्त तक जो है वो मुलाकात नहीं होगी। मैं बार बार आपको हवाला देता हूँ 71 का। कल एक और वारदात हुई है और ये बड़ी ख़तरनाक वारदात थी। एक वहाँ पे टटपूंजिया एस्टेब्लिशमेंट का वो पूछता है सुहेल आफरीदी से कि क्या आप लोग KPK को अलहदा करने की सोच रहे हैं? अंदाज़ा करें यार इनकी गलीज़ सोच का। ये सवाल प्लांटेड था और सुहेल आफरीदी ने कहा है कि मुझे पता है आपको किसने कहा है ये सवाल करने के लिए। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी थे और हम पाकिस्तानी रहेंगे, लेकिन सवाल करवाने वालों की ज़हनियत देखें। एक और ख़तरनाक बात जो शायद आपको पता ना हो, सुहेल आफरीदी का पासपोर्ट वो ब्लॉक है, पता है आपको? अब आप फ़र्क देखें कि पंजाब की जो हारी हुई मुख्यमंत्री है वो आपके सामने जापान, स्विट्ज़रलैंड और इसके अलावा जिनेवा, इसके अलावा ब्राज़ील, वो इंग्लैंड, और ये भी वज़ीर आला है और ये ओरिजिनल वज़ीर आला है, ओरिजिनल जीता हुआ है। ये तो महर शराफत ज़हारी है। आप फ़र्क देखें, इसका पासपोर्ट भी ब्लॉक है। ये कल इंकशाफ हुआ है कि सुहेल आफरीदी का पासपोर्ट ब्लॉक है। पहली दफ़ा अली मीन गनपुर ने कहा था तो लोगों को यकीन ही नहीं आया था। अब जो है ना पता चला इसका भी ब्लॉक है। ठीक है जी। इलामा नासिर अब्बास जो है ये इन्होंने कल यूसुफ रज़ा गिलानी से रब्ता किया क्योंकि इनको अपोजिशन लीडर बनाया है इमरान खान ने सेनेट में। तो इन्होंने कहा जी मेरा नोटिफिकेशन करें, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, हमारी जमात सबसे बड़ी है अपोजिशन की, PTI। तो पीर साहब ने फरमाया है जो पोप हैं मुल्तान के कि पूछ के बताता हूँ। यानी ये रजीम इतना नंगा हो गया है, इतना नंगा हो गया है। ये चेयरमैन सेनेट है, पहले वज़ीर आज़म ने कहा कि पूछ के बताता हूँ। अब यूसुफ रज़ा गिलानी ने नासिर अब्बास को कहा है कि पूछ के बताता हूँ। और इलामा साहब से तकलीफ़ क्या है? इलामा साहब डरते किसी से नहीं है। इलामा साहब करबलाई हैं, खुली बात करते हैं, यजीदों को ललकारते हैं। बहरहाल अब ये यूसुफ रज़ा गिलानी भी पूछ के बताएगा। उसके बाद आज जुमा है और यौम स्याह का ऐलान कर रखा है अपोजिशन ने। आइमा कराम से रिक्वेस्ट की है कि वो इस्तिस्ना पे बात करें कि ये गैर शरई है और आज नमाज जुमा के बाद यौम स्याह होगा और जमहूरियत जिंदाबाद और आमरीत मुर्दाबाद ये उसका नारा है। उसके बाद जो अगली खबर है, DG ISPR साहब वो पहुंच गए कैद आज़म यूनिवर्सिटी। पता नहीं ये इनको किसने मशवरा दिया है।
تو وہاں پہ ان کو بڑے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان قید میں کیوں ہیں؟ عمران خان سے یہ بشارت راجہ نے رپورٹ کیا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ 80s میں زندہ ہے، یہ 90s میں زندہ ہیں جب ایک پی ٹی وی ہوتا تھا۔ اب تو ہر کسی کے پاس اپنا چینل ہے، یعنی یہ جو موبائل ہے اینڈرائڈ، یہ چینل ہے ہر کسی کا اپنا۔ آپ اپنا چینل شروع کر دیں کل سے۔ ایک سٹینڈ ملتا ہے 2000 روپے کا، ایک موبائل، یعنی جو آپ کے پاس موبائل ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ جو مائکرو فون ہے یہ ملتا ہے تقریباً 1700-1800 کا، آپ چینل شروع کر دیں۔ اب تو ہر بندے کے پاس چینل ہے، اس لیے کہتا ہوں آپ کے پاس طاقت ہے، آپ سپورٹ کیے کریں، آپ پیغام کو پھیلایا کریں۔ بہرحال جی وہاں ڈی جی ایس پی آر پہ بڑے سخت سوالات ہوئے اور جن کا کوئی جواب نہیں تھا ڈی جی ایس پی آر کے پاس۔ اس کے بعد رانا سنولا صاحب یہ آج کل جو ہے نا یہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی، پہلے وہ مکھیہ منتری نے قسمیں اٹھائیں، حلف دیا کہ میں نے کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، یہ کوئی اور کر رہا ہے۔ اب رانا سنولا کیا کہتے ہیں؟ رانا سنولا کہتے ہیں کہ جو مقدمات عمران خان پہ نگران دور میں ہوئے اور سزائیں ہوئیں وہ بھی ہمارے گلے پڑ گئیں، یعنی عمران خان کو نااہل کیا گیا، عدت ہو گیا، یہ کہ جی تو رانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ رانا صاحب وہ کس کی حکومتیں تھیں؟ یعنی آپ سب کا باپ تو ایک ہے، وہ جو انو تھا انوار الحق کاکڑ، اس کا باپ کون تھا؟ آپ لوگوں کا باپ کون ہے؟ بات تو ایک ہی جگہ سے چل رہی ہے کہ جی وہ ہمارے کھاتے میں پڑ گئی۔ آپ کے دور میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، یہ جو کل پرسوں عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جو کچھ ہوا ہے، تو یہ کس کا دور ہے؟ تو باپ آپ کا ایک ہے، لہذا انو ہو یا یہ شبو پالشیا ہو، ایک ہی جو ہے نا وہ سارا کچھ۔ یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی یہ بھی تجربہ کیا گیا ہے، جو 78 سال سے انہوں نے تجربہ گاہ بنا رکھا ہے پاکستان کو، یہ بھی تجربہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو بے عزت کرتے ہیں اور ان کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ ٹیسٹر لگایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، اور حسب معمول پی ٹی آئی کی جو ٹھنڈی اور بغیرت قیادت تھی وہ ایز یوزول آپ کو پتہ ہے، علامہ ناصر باز زیادہ چیخے ان سے، یہ محمود خان اچکزئی زیادہ چیخے، سول سوسائٹی نے زیادہ احتجاج کیا، سوشل میڈیا پہ آگ لگ گئی، لیکن یہ ٹھڈے بغیرت، یہ کوٹوں والے، یہ مرات والے، انہوں نے جو ہے وہ اتنا خاص رد عمل نہیں دیا، اور اب وہ اگلے سٹیپ پہ جائیں گے۔ ایک تجربہ کامیاب ہو گیا، اب وہ اگلے سٹیپ پہ جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نعیم اشرف بٹ یہ اے آر وائی سے منسلک ہیں، یہ بڑی سٹوریاں کرتے ہیں۔ انہوں نے سٹوری کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی چونکہ اپوزیشن لیڈر نامزد ہو گئے ہیں تو ان کو تحریک تحفظ آئین کی سربراہی سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ مولانا فضل الرحمان کو دی جائے، کیونکہ یہ جہاں بھی جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں سربراہ ہوں۔ یہ مولانا پی ڈی ایم کا بھی سربراہ تھا۔ اب ادھر نعیم اشرف بٹ کے مطابق 60% جو معاملات ہیں وہ طے ہو گئے ہیں۔ ہم تو پی ٹی آئی کو یہی کہیں گے جاگ دے رہنا، فضل الرحمان تے نہ رہنا، ایسی جگہ پہ آپ کا جا کے سودا کرے گا کہ آپ پانی بھی نہیں مانگیں گے، کیونکہ فضل الرحمان کو پوری دنیا جانتی ہے، پاکستانی جانتے ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال ان کی سٹوری ہے کہ 60% معاملات طے ہو گئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سربراہ بن رہے ہیں اپوزیشن اتحاد کے۔ اب یہ بھی کوئی بنوا رہا ہوگا، یہ بھی یعنی پتہ پھینکا کہ ہوگا کہ اپنا بندہ ایڈجسٹ کریں۔ اپوزیشن جو ہے نا وہ لیڈر، یہ تحریک تحفظ آئین کا سربراہ، پی ڈی ایم کا بھی یہی سربراہ تھا نا، یہ اسی نے چوروں کی بارات اکٹھی کی تھی، اپنے ایک پو جو ہے نا وہ گوشت کے لیے پوری بھینس ذبح کی تھی پی ڈی ایم کی حکومت میں۔ اس کے جو ہے نا بیٹے کو وزارت ملی تھی، خیر دہاڑی اس نے اربوں کی لگائی، اربوں کی دہاڑی لگائی اس نے، نوکریاں بیچی۔ تو بہرحال اب یہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد عبد المعیز جعفری بڑے زبردست وکیل ہیں اور تجزیہ کار ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 8 فروری کی رات کو 84% جب رزلٹ آیا نا، 84%،
تو مخصوص نشستوں کے بغیر پی ٹی آئی 182 سیٹیں جیت رہی تھی. 182. سٹیپلر، مولی، کدو، بینگن، ڈھول، چمٹا، 182. اور اس نسبت سے خصوصی سیٹیں ملتی مخصوص خواتین کی تو یہ تو 3/4 اکثریت تھی. یہ عبدالمجید جعفری نے، یہ بہت باخبر ہیں، زبردست ہیں. تو کہتے ہیں پھر 9 فروری کو نیا الیکشن ہوا. یہ بات انہوں نے بڑی اہم کی کہ 8 فروری کو تو الیکشن ہو گیا جس پہ 60 ارب روپے قوم کے پھونک دیے گئے، نیٹ بند اور سگنل بند، سارا کچھ. تو 9 فروری کو پھر جرنیلوں نے نیا الیکشن کرایا. وہ الیکشن ہوا لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم DG/ISI ان کے دفتر میں. آپارا میں سکندر سلطان راجہ موجود تھا، قاضی فائد عیسیٰ کو پتہ تھا. وہاں پہ یہ الیکشن ہوا دفتر میں اور فارم 47 تیار کیے گئے. آخری خبر یہ ہے کہ ایک اور عجیب و غریب بات ہو رہی ہے پاکستانیوں کے ساتھ، اور وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آ گیا ہے پاکستان، جس کے لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں کہ انصاف نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا ہے، اب لوگوں کو جہازوں سے اتارنا شروع کر دیا ہے. مثلا ایک لڑکا جا رہا تھا، اسے جو ہے نا وہ کہ جی تم کدھر جا رہے ہو، تو UAE. کس سلسلے میں؟ ڈرائیور. تو انہوں نے کہا تمہارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے. ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ جا کے ان کا لائسنس ایشو ہوتا ہے. اس کو روک لیا گیا. یعنی ایک جہاز میں 8 بیٹھے ہوئے لڑکوں کو اتار لیا گیا. اب ہمارے لڑکے شروع سے کیا کرتے ہیں، وہ یہاں سے آزاد ویزا لیتے ہیں یا کوئی ادھر عزیز ہوتا ہے، ایک دفعہ ادھر پہنچے، ایک دفعہ تو دوزخ سے نکلے نا، عاصم منیر کی جہنم سے تو نکلے نا. وہاں جا کے کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا، وہ بہرحال کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کرنسی اتنی کمزور ہے، مثلا 1 ریال وہ کماتا ہے تو وہ جب ضرب دیتا ہے تو وہ پاکستانی 78 روپے 80 روپے بنتے ہیں. اس کو 1000 ریال، وہ بھی ظالم ہیں، وہ اسلام کے ٹھیکیدار 1000 ریال دیتے ہیں تو پاکستانی تقریباً 80,000 روپے بن جاتا ہے. وہ اسی پہ خوش ہو جاتا ہے، محنت کرتا ہے. اور کئی پاکستانی گئے، انہوں نے محنتیں کی، پتنی کاروبار کیے، کیا کیا کیے انہوں نے. ان کو بھی جہازوں سے اتار رہے ہیں کہ نہ جو ہے نا وہ جئیں گے نہ جینے دیں گے. یہ اب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تماشا لگ گیا ہے. یعنی عمرہ کرنے والے ایک شخص کو اتار لیا گیا، عمرہ کرنے والے کو. وہ ایک فاض شباد ہے دنیا نیوز کا، بڑا انوسینٹ اور زبردست صحافی ہے. یعنی وہ بازاروں میں پھر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح گزار ہو رہا ہے، کس طرح گزار. فاض شباز کو روک لیا گیا، نہ وہ PTI کا، نہ عمران خان کا سپورٹر، نہ کچھ. بڑا خوبصورت سا اور بڑا عرصے سے ہے فاض شباز، اس کو روک لیا گیا ہے جہاز سے. آپ اندازہ کریں. مشرف تھا نا، مشرف، تو یہ جو ٹی وی تھا محسن نقوی کا 24، یہاں پہ ایک بڑا گانا چلا تھا. میری فرمائش ہے کہ وہ گانا آپ سنیں. میں نے وہ اس لیے یہاں نہیں، پہلے میرا پروگرام تھا کہ لگاؤں ویڈیو میں، پھر میرے ذہن میں آیا وہ کاپی رائٹس فوراً سٹرائک آتی ہے، چینل ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کے بول کیا تھے؟ اس کے بول تھے چاچا وردی لاندہ کیوں نہیں، چاچا وردی لاندہ کیوں نہیں. کس کو کہتے تھے؟ مشرف کو. کس کا چینل تھا؟ نقوی کا. یہ گانا آپ سن سکتے ہیں، بڑا لمبا گانا ہے. چاچا وردی لاندہ کیوں نہیں. اب والا چاچا اس نے تاحیات استثناء تو نہیں لیا تھا. اب چاچے کو کہو کہ چاچا وردی لاندے کیوں نہیں، 7-8 دن رہ گئے ہیں، وردی لاتے گھر چل. کل مینا خان آفریدی نے کہا ہے، وزیر ہیں بلدیات کے KPK کے، انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ وردی ہے جس پہ یہ اچھلتے ہیں، وردی اتار کے مردانگی ہے تو آ جائیں سامنے. آپ کو بتایا تھا نا اگسٹو پنوشے کا کہ یہ میری کھال ہے. یعنی آپ اندازہ کریں، ایک سرکاری ملازمت، لوگوں کی تنخواہ، لوگوں کا دیا ہوا عہدہ، لوگوں پہ بدماشی وردی کی سر پہ. یعنی عاصم منیر میں سوائے وردی کے کیا خوبی ہے بتائیں.
کیا خوبی ہے؟ یہ جو کچھ ہوا 10 یا 9 مئی کو، اس میں عاصم منیر کا کیا کمال تھا؟ ایئر فورس کے لڑکے تھے، وہ پہلے دن سے شاہین ہیں، وہ سرفراز رفیقی اور ایم عالم کے جو ہے نا وہ میراث رکھتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، راشد منہاس کے وہ شاگرد ہیں۔ ایئر فورس اسی طرح کرتی ہے۔ اس شخص کا کیا کمال تھا؟ تو سوائے وردی کے عاصم منیر کی کوئی ایک خوبی جو قوم کے سامنے آئی ہو کہ یار کیا بات ہے، کوئی ایک خوبی؟ بلکہ ایک ریٹائرڈ، ہاں یہ خوبی ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ریٹائر ہو گیا تھا اس کو چیف بنایا گیا، یہ خوبی ہے۔ یہ بھی خوبی ہے کہ یہ بندہ ملٹری اکیڈمی کاکول کا پڑھا ہوا نہیں ہے، او ٹی ایس ہے، یہ خوبی ہے۔ تو مینا خان آفریدی نے کہا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو وردیاں اتاریں، یعنی باقی مردانگی تو یہی ہے نا۔ وہ جو وردی ہے، وہ جو سٹارز ہیں، وہ تو پاکستانی قوم کے ہیں، پاکستانی قوم نے عہدہ دی ہے، آئین نے عہدہ دی ہے، تنخواہ لوگ دیتے ہیں، تو اس پہ اپنے لوگوں پہ کھڑپینچی کرنا، اپنے لوگوں کو مارنا، دوسروں کی بہنوں کی بے حرمتی کرنا۔ تو بھائی اگر آپ اتنے ماچو مین ہیں تو وردی اتاریں اور مقابلہ کریں، الیکشن لڑیں۔ وہ مشرف نے بھی پارٹی بنائی تھی اور اسلم بیگ نے بھی پارٹی بنائی تھی، ایوب نے بھی بنائی تھی۔ یہ مسلم لیگ کے پیچھے ضیاء تھا، یہ جو نواز شریف اور جنیجو والی تھی، تو کیا ہوا ان کا؟ تو بہرحال چاچا وردی لاندہ کیوں نہیں، اصل تو مزہ ہے نا، مقابلو مزہ ہے۔ اس کے بعد یہ آخری جنرل ہیں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا، یہ 4 سٹار جنرل ہوتے ہیں۔ یہ عہدہ بھٹو صاحب کے دور میں قائم ہوا تھا اور 3 سال اس کی مدت ہوتی ہے، اور ایٹمی ہتھیاروں کے لحاظ سے ویسے یہ بڑا بے ضرر عہدہ ہے، لیکن جو ایٹمی ہتھیار ہے نا اس کے لحاظ سے یہ جو ہے نا وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی یہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، لیکن 27ویں ترمیم میں یہ ختم کر دیا گیا۔ سائر شمشاد پاکستان کی تاریخ کے آخری چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تھے، وہ 29 کو جا رہے ہیں۔ وہ الوداعی ملاقاتیں جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں، وہ نیول ہیڈ کوارٹر گئے، اس کے علاوہ ایئر ہیڈ کوارٹر گئے، وہاں پہ انہوں نے ملاقاتیں کی، وہ دعوتیں کھا رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ جانا ہے۔ یہ عہدہ کتنا اہم تھا میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ انڈیا نے سٹرائک کی بالا کوٹ پہ، تو رات کو زوم میٹنگ ہوئی تقریباً 4 بجے، جس میں عمران خان تھے، جس میں جو ہے نا باجوہ تھے، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف زبیر محمود حیات اس وقت وہ تھے، ایئر چیف مارشل مجاہد انور تھے، اور نیول چیف جو ہے نا وہ امجد نیادی تھے۔ تو باجوہ نے کہا چھوڑیں جی، دفع کرو، چھوڑیں، لیکن چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے اس وقت وہاں پہ کہا نہیں، یہ بدلہ ہوگا۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور نے کہا بدلہ ہوگا، اور عمران کی انہی کے حق میں تھے کہ بدلہ ہوگا۔ پھر اگلے دن آصف غفور نے کہا کہ ہم سرپرائز دیں گے، اپنی مرضی کا دیں گے، اور دیا۔ یعنی وہاں پہ چیئرمین جوائنٹ چیف کا کردار تو اب یہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب عاصم منیر جو ہے وہ فوج کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ سائر شمشاد مرزا نے 3 سال چپ کر کے نوکری کی، تنخواہیں ماری جانیچ، اس کے علاوہ بقول اسد طور کہ 1 ارب یعنی پاکستانی 1 ارب یہ پینشن، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، اس کے علاوہ تو خیر رقبے مربے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ باجوہ نے ادھر کینٹ میں 92 کنال ماری ہوئی ہے، نیچے 92 کنال اپنے گھر کے سامنے، 92 کنال، وہ تو پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ غیر منقولت ہو۔ بہرحال ویسے یہ 1 ارب جاتے جاتے لے جاتے ہیں۔ وہ مرزا صاحب کو جو ہے وہ مبارک ہو۔ سیدھی فرد جرم عائد کی ہے IMF نے، جنرل عاصم پہ، شہباز شریف پہ، مکھیہ منتری پہ، زرداری پہ،
جو انہوں نے رپورٹ جاری کی، یہ چوڑے ہوئے کہ ہمارا آڈٹ کریں۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ایک وفد آیا ہوا تھا IMF کا، وہ کبھی سپریم کورٹ جاتا ہے، کبھی نیب میں جاتا ہے، کبھی جس طرح وہ سیمپل نہیں لیتے خون کے ٹیسٹ کے لیے، وہ سیمپل وہ سارے اداروں میں لیتا رہا۔ اچھا، انہوں نے 186 پیجز کی رپورٹ تیار کر دی۔ یہ دبا کے بیٹھے تھے کیونکہ رپورٹ میں انہوں نے ان کی پینٹ، ان کی چڈیاں، ان کی بنینیں، ان کی شرٹیں، ان کی مہنگی ٹائیاں، ان کی وردیاں اتار کے تو وہ ڈرائی کلین کے لیے دے دی۔ یہ رپورٹ دبا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اگلی قسط کے لیے انہوں نے شرط رکھ دی کہ چھاپیں رپورٹ چھپ گئی۔ کوئی ایک شعبہ پہلے نمبر پہ عدالتیں کرپٹ ترین۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ لوگ جج کرتے ہیں، وکیل شکیل نہیں کرتے، جج کرتے ہیں ڈائریکٹ۔ پہلے نمبر پہ عدلیہ، دوسرے نمبر پہ پولیس، پھر اس کے بعد جو ہے نا نیچے چل۔ صرف اس رپورٹ پہ جنرل عاصم منیر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ سارا انہوں نے کیا ہے، سارا۔ 5300 کھرب اندازہ کریں کھا گئے۔ سب سے زیادہ کس نے کھایا پتہ ہے آپ کو؟ SIFC جو جرنیلوں نے بنائی تھی، جس میں $100 ارب آنا تھا۔ استثناء، اس میں بھی استثناء، اس میں کیونکہ ٹھیکے تیسرے نمبر پہ ہیں، ٹھیکے FWO NLC یہ ٹھیکے دیتے ہیں SIFC والے، اور استثناء کوئی ٹیکس کو نہیں۔ مارو وین نے پاکستان کا ہر ٹھیکہ FWO لے گا، فوجی ادارہ ہے، NLC لے گا، فوجی ادارہ ہے، آگے آدھا آپ کو دے دیا، آدھا مجھے دے دیا، مین وہی ہوتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا پہلے نمبر پہ عدلیہ، دوسرے نمبر پہ پولیس، تیسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ ٹھیکے سارے یہ انہی کے مامے، چاچے، بھانجے، پھپھڑے، انہی کے۔ انہوں نے فرد جرم عائد کر دی ہے، اب دیں استعفیٰ۔ یہ نظام کس نے بنایا ان کو؟ ابھی جو آپ کو بتایا عبد المعیز جعفری نے کیا بتایا کہ الیکشن 9 فروری کو انہوں نے کیا کمرے میں۔ یہ کوئی مہذب ملک ہوتا، مہذب ملک، یہ استعفیٰ کیا ان کے ابھی تک جو ہے نا وہ کلائیوں میں ہتھکڑیاں پڑ چکی ہوتی۔ کل میں نے آپ کو فاروق سلیم کا بتایا کہ یعنی اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے نا تو فی گھر پاکستان کا فی گھر 2,75,000 لٹا ہے اس کا، فی گھر۔ اتنا ظلم کیا انہوں نے، اتنا ظلم۔ اور یہ بالکل یہ 4 بندے ہیں، عاصم منیر پہلے نمبر پہ، شہباز شریف دوسرے نمبر پہ، مکھیہ منتری تیسرے نمبر پہ، زرداری چوتھے نمبر پہ۔ اب باہر والی دنیا چپ ہے، ان کو اب یہ IMF کی رپورٹ ہے، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے، انہوں نے غزہ میں فوج بھجوانی ہے، وہ بھی چپ ہیں۔ اور یہ 2 نمبر ہیں، یہ اب 2 نمبروں سے کام کروانا، وہ سارے کام کروا رہے ہیں۔ اب نیکسس کو سمجھے نا، اس رپورٹ کا یورپی یونین کو پتہ ہے، امریکہ کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے اس سے ایسے کام کروانے ہیں، ایسے کام کروانے ہیں کہ ایک رپورٹر بتا رہا تھا خود گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ کام کیسے کریں گے، ورنہ یہ رپورٹ ہی کافی تھی اس حکومت کے گھر جانے کے لیے، دنیا میں شور اٹھ جاتا۔ اتنی کرپشن، GDP اب انہوں نے کلین چٹ دی ہے عمران خان کو، اور سب سے بڑی کلین چٹ کیا دی ہے کہ جی شوگر انکوائری خان نے شروع کرائی تھی۔ شوگر آپ کو پتہ ہے یہ ساری کس کی ہے؟ کہ عمران نے انکوائری شروع کرائی شوگر پہ، جہانگیر ترین کو لات مار کے نکالا، وہ سب سے بڑا ڈون تھا جس پہ اعتراض ہوا۔ اب یہ رپورٹ کہتی ہے کہ اگر یہ نہ ہونا تو پاکستان کی گروتھ وہ 6.3 پہ جا سکتی ہے۔ ذرا ذہن پہ زور ڈالیں، عمران خان کے دور میں کتنی گروتھ تھی؟ 6.1۔ کس طرح انہوں نے اس کی حکومت کو کلین چٹ دی ہے کہ کرپشن۔ یعنی آپ مجھے بتائیں، نیب نے عمران کی کابینہ کے کسی وزیر پہ کیس بنایا؟ ہاں ویسے وہ دفعہ 144 یہ وہ کوئی وزیر اندر ہے،
عمران پہ کوئی کیس بنا فیکٹری کا، مل کا، ٹھیکے کا، کوئی، یہ تو وہ ظاہر ہے وہ تو سارے سیاسی ہیں. یعنی یہ کرپشن نہیں تھی تو عمران کی جو گروتھ تھی وہ 6.1 تھی. یہی بات انہوں نے کی ہے کہ اگر یہ 5.3 ٹریلین کی اگر کرپشن نکال دی جائے تو 6.1 پہ پاکستان جا سکتا ہے، اور عمران خان 6.1 پہ تھے. انہوں نے عمران خان کو جو ہے وہ کلین چٹ، اور یہ آئی ایم ایف ہے، آئی ایم ایف، یہ کوئی پی ٹی آئی کا یا میں یا کوئی نہیں، یہ آئی ایم ایف نے کلین چٹ دی ہے عمران خان کو کہ عمران خان کا جو رجیم تھا وہ زبردست تھا، وہ حکومت زبردست تھی، مشکلات تھیں، مہنگائی بڑی، کرونا تھا، کساد بازاری تھی، لیکن وہ بندہ مینج کر گیا، مینج کر رہا تھا. لیکن دو بندے پہلے نمبر پہ باجوہ، تیسرے نمبر پہ عاصم منیر، انہوں نے ایک پاؤ گوشت کے لیے پاکستان کا کیا حشر کر دیا. اگر یہ ریٹائر ہو جاتے ٹائم پہ تو پینشن سارا کچھ اسی طرح ملتا، موجیں کریں. اب عاصم منیر 28 نومبر کو گھر چلے جائیں، پاکستان کو کیا فرق پڑے گا؟ قسم خدا کی لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے، سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے نا وہ خوشیاں منائیں گے. یار یہ پتہ ہو کہ قوم میرے ساتھ یہ کر رہی ہے، میرے گھر جانے پہ لوگ خوشیاں منائیں گے، پھر بھی آپ مسلط ہیں قوم پہ، اور ان کو مسلط کیا ہوا ہے. بہرحال آپ کو یہ بتانا تھا کہ فی گھر 2,75,000 کا ڈاکہ پڑا ہے، اور مہربانی کیا کریں کوئی ٹائم نکال کے ویڈیو دیکھ لیا کریں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.